بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سامہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سامہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے عورت، تہذیب اور مذہب کے آئینے میں۔ آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ انسان کی موجودہ ترقی اور تہذیبی شعور محض ایک لمحے کی پیداوار نہیں بلکہ صدیوں کی مسلسل جدوجہد اور ارتقائی سفر کا حاصل ہے۔ زمین پر انسانی وجود کی تاریخ تقریباً 5 لاکھ برس پر پھیلی ہوئی ہے، جسے ماہرین نے مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ ابتدا میں انسان نے پتھر کے زمانے میں اپنی بقا کی اساس رکھی، جو طویل عرصہ تک جاری رہا اور 5000 قبل مسیح پر آ کر اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد کانسی اور پھر لوہے کے ادوار نے جنم لیا اور یہی تسلسل آج کے مادی و فکری عہد تک بڑھ آیا ہے۔ انسانی تاریخ کے سفر میں کئی تہذیبیں ابھریں اور وقت کے دھارے میں مٹ گئیں۔ عورت کا اولین تصور قدیم دیوی اشتار سے جڑا ہے، جو نحید، زہرہ اور موق جیسے ناموں سے پہچانی گئی اور صدیوں تک مختلف مذاہب و اقوام کے عقائد اور رسوم پر اثر انداز رہی۔ آج بھی جب انسان ترقی پر نازا ہے، مہذب اقوام اس قدیم عقیدے کی بازگشت اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ سومیری طوفان کی روایات ہوں، قدیم زرعی مذاہب یا موجودہ عیسائیت، اشتار ہر عہد میں کسی نہ کسی صورت جلوہ گر رہی ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ انسان کا سب سے پہلا معبود کوئی دیوتا نہیں بلکہ ایک دیوی تھی۔ کوئی 22,000 برس پہلے عراق کے ابتدائی زرعی دور میں جب امہاتی نظام جنم لے رہا تھا، عورت ہی وہ ہستی تھی جس نے انسانی زندگی کا رخ بدل دیا۔ غذائی نباتات جمع کرنے کی پرانی عادت نے اسے اس قابل بنایا کہ خودرو پودوں کی دیکھ بھال سے گندم کی افادیت دریافت کرے، اور اسی کے ہاتھوں عراق میں زراعت کی بنیاد پڑی۔ یوں عورت نے نہ صرف انسان کو بقا کا نیا راستہ دیا بلکہ ایک ایسا تمدنی انقلاب برپا کیا جس کے ساتھ ہی مادری تہذیب کا آغاز ہوا۔ مادری نظام کے دور میں عورت زندگی کے بیشتر شعبوں پر حاوی تھی، اور اسی برتری نے زراعت کاروں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنی تہذیب کا منبع کسی غیر مرئی مؤنث ہستی کو مانیں۔ پیدائش کے لامتناہی سلسلے کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی دیوی کا تصور ابھرا جو پوری کائنات کی حاکم اور حیات کی اصل قوت سمجھی گئی۔ دیومالا کی تاریخ میں یہی اشتار واحد مطلق عنان دیوی ہے، جس کی مانند اقتدار اور مقبولیت کسی اور کو نصیب نہ ہو سکتی۔ قدیم عقائد میں اشتار یا مہاماتا کی تعریف ان لفظوں میں ہوتی ہے کہ اشتار تمام دیوتاؤں اور پوری مخلوق کی ماں ہے، وہ مادر مہرباں ہے اور خالق اول، وہ خاتون ارض ہے اور ملکہ افلاک۔ دیوی اشتار نے وقت گزرنے کے ساتھ مختلف ملکوں مذاہب میں نئے نئے ناموں سے پہچان پائی۔ مصر میں وہ آئس کہلائی، آریاؤں کے ہاں اسے اوشا کہا گیا، شام میں اتار اور چین میں شین کے طور پر اس کی پرستش ہوتی رہی۔ ایران میں یہ اناہتا کے نام سے جانی گئی۔ برصغیر میں درگا، پاربتی، کالی ماتا اور امبا دیوی کی صورت جلوہ گر ہوئی۔ یوں یورپ میں ہیوا، وینس اور ڈیانا کے ناموں سے معروف ہوئی۔ بعد میں پدری نظام کے زیر اثر اس مادر کل کا رتبہ بہت گھٹا دیا گیا۔ اب مختلف تہذیبوں کے آئینے میں ہم عورت کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی جو تہذیب ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے سومیری تہذیب۔ سومیری تہذیب میسوپوٹیمیا میں تھی، جو دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان کی زمین تھی جو آج کے عراق کے علاقے میں واقع ہے۔ سومیری تہذیب تقریباً 4500 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح ان کا مذہب کثرت خدائی پر مبنی تھا۔ یہاں ہر شہر کا الگ دیوتا یا دیوی مانا جاتا تھا، مثلا انو آسمان کا خدا، انلیل ہوا اور طوفان کا خدا، انکی حکمت اور پانی کا خدا، اور انانا محبت اور جنگ کی دیوی۔ اس تہذیب میں زکورات کہلانے والے معبد مذہبی سرگرمیوں کا مرکز تھے۔ یہاں دیوتاؤں کی عبادت اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ مذہبی عقائد میں جادو، علم نجوم اور مختلف رسم و رواج کو بھی اہمیت حاصل تھی۔ یوں مذہب نہ صرف روحانی بلکہ معاشرتی اور سائنسی علوم سے بھی گہرا تعلق رکھتا تھا۔
سومیری تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے جس میں عورت کے بارے میں متضاد خیالات سامنے آتے ہیں۔ کبھی کہا گیا کہ اس سے محبت کرو تاکہ مصیبت سے نجات حاصل ہو، اور کہیں کہا گیا عورت ایک پھندا ہے، اس سے بچو۔ لیکن بیوی کے بارے میں سومیریوں کا تصور بہت دلکش اور اعلیٰ و عرفہ ہے۔ وہ بیوی سے جن اوصاف کی توقع رکھتے ہیں اس میں اس کا دلکش، شفیق، جاذب، خوش گفتار، شستہ، مقدس ہونا ضروری ہے۔ عصمت فروشی قدیم عراقیوں کے نزدیک تقدیس کا درجہ رکھتی تھی، اور مندروں کی کسبی یا طوائف ہونا سومیریوں کے نزدیک کوئی ذلت آمیز یا قابل اعتراض بات نہ تھی۔ سومیری مندروں میں نہ صرف دیوداسیاں پجارنے بلکہ طوائفیں بھی بڑی تعداد میں رہتی تھیں۔ اس کے باوجود سومیری معاشرہ جنسی کجروی کا شکار نہ تھا۔ سومیریوں کے ہاں عورت کے بارے میں نہایت اعلیٰ، پاکیزہ، شفقت سے بھرپور خاتون خانہ کا دل آویز تصور بھی موجود تھا، لیکن گھریلو عورت کے تقدس کی پامالی کی سزائیں سخت نہیں تھیں۔ اگلی تہذیب مصری تہذیب ہے۔ مصری تہذیب یہ 3100 قبل مسیح سے 30 قبل مسیح تک اس کا دور ہے کا مذہب بنیادی طور پر کثرت خدائے پر مشتمل تھا۔ اب یہاں پہ ان کے تمام خداؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سومیری کے بعد مصر کی تہذیب میں یہ اصول رائج ہوا کہ مرد کسی اجنبی عورت سے تعلق نہ رکھے۔ اس معاشرے میں سب سے بلند مقام ماں کو حاصل تھا، جس کی عظمت آج کے دور کی ماں سے کسی طور کم نہ تھی۔ مصری مرد کو تاکید تھی کہ وہ اپنی ماں کو جتنی خوراک دیتا ہے اسے دگنا کر دے، جس طرح ماں کا سہارا بنا وہ بھی ماں کو دگنا سہارا دے۔ مصر کی قدیم روایت میں شاہی تخت کے وارث عورت ہوا کرتی تھی۔ سلطنت میں وہی ملکہ اور عبادت گاہوں میں مہا پروہت سمجھی جاتی تھی۔ یہی نظام آج بھی بعض خطوں میں باقی ہے، جیسے بنگلہ دیش اور ہندوستان کی خاصی قوم میں۔ یہاں ماں خاندان کے سربراہ اور وراثت کی اصل مالک ہے۔ اگرچہ سلطنت کی حقیقی وارث عورت ہی ہوتی تھی، مگر تخت پر بیٹھنے کا حق مرد کو حاصل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے اقتدار کو جائز ثابت کرنے کے لیے بادشاہ کے لیے لازم تھا کہ وہ وارث عورت سے نکاح کرے، خواہ وہ اس کی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ اس قدیم روایت کے تحت ہر نئے بادشاہ نے تخت نشینی سے قبل شاہی خاندان کی وارث عورت کو اپنی زوجیت میں لیا۔ اسی قانون نے کئی مواقع پر باپ کو بیٹی اور بھائی کو بہن سے نکاح پر مجبور کیا۔ تاہم بادشاہ محض شاہی خاندان تک محدود نہ رہتا بلکہ دیگر عورتوں سے بھی شادیاں کرتا، اور یوں اس کی بیویوں کو دو حصوں میں بانٹا جاتا: شاہی خاندان کی عورتیں اور غیر شاہی خاندان کی عورتیں۔ تاریخ کی سب سے پہلی مطلق العنان ملکہ ہتشبست کا تعلق بھی مصر سے تھا، جس کی شادی اپنے سوتیلے بھائی سے ہوئی تھی۔ مصر میں یہ واحد مثال ہے جس نے شوہر ہوتے ہوئے بھی خود حکمرانی کی۔ قدیم مصر کی عورت کے بارے میں انسائکلوپیڈیا برٹانیہ والیوم 19 میں لکھا ہے: In ancient Egypt, the status of women was higher still. They owned property, worked in many sectors of the economy, took part in public life, and mixed freely with men. ابن حنیف نے مشہور فرانسیسی ماہر مصریات و اثاریات ماسپرو آرٹبوئی اور ہیروڈوٹس کے خیالات اپنی کتاب مصر کا قدیم ادب جلد 4 میں رقم کیے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف محققین و مورخین نے مصری خواتین کو اخلاق باختہ ظاہر کیا، یہاں تک کہ ہیروڈوٹس نے مصر کی بیاہتا خواتین کی عفت و عصمت کو بھی خوب داغدار بتایا ہے۔ مصر کی ہزاروں سالہ قدیم تہذیب میں عورت اور مرد کی اخلاقیات کو کسی ایک پیمانے پر پرکھنا ممکن نہیں، کیونکہ ہر دور میں ان کا کردار مختلف صورتوں میں سامنے آتا رہا۔ اس تغیر کی ایک بڑی وجہ بیرونی حملے اور فتوحات تھی، جن کے نتیجے میں مصر غیر ملکی کنیزوں اور غلاموں سے بھر گیا، دولت کی ریل پیل اور پرآسائش زندگی عام ہوئی، اور دوسری اقوام سے میل جول نے ان کے رویوں اور اخلاقی کردار پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس عہد کے ادبی متون سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ عورتیں بنیادی طور پر 2 طرح کی مانی جاتی تھیں: ایک وہ باعزت خواتین جو اپنے خاندان کی حرمت و حفاظت کی نگہبان تھیں، اور دوسری وہ جو اپنے حسن و ادا سے دوسروں کو لبھا کر خاندان کی جڑیں کھوکھلی کر دیتی تھیں۔ عام مصری معاشرے میں شادی کسی مذہبی یا سرکاری رسم کے بغیر محض ایک معاہدے کے طور پر طے پاتی تھی، جس میں لڑکی کے والد کو ایک مقررہ رقم ادا کی جاتی تھی۔ طلاق کی صورت میں عورت اپنا جہیز، وہ رقم جو ساتھ لائی تھی اور وہ تحائف جو اسے ملے تھے، واپس لے جانے کی حقدار ہوتی تھی۔
طلاق کا رواج عام تھا، جس کی وجوہات میں زوجین کی ناپسندیدگی، عورت کا بانجھ ہونا اور مرد کی دوسری شادی کرنا شامل تھے۔ تاہم مطلقہ عورت کو دوبارہ شادی کی اجازت بھی حاصل تھی۔ مصری مرد کو شادی شدہ بیوی کے علاوہ کنیزوں یا ملازماؤں سے تعلق رکھنے کی آزادی تھی، لیکن شادی شدہ عورت کے لیے ایسے تعلقات کو سخت معیوب سمجھا جاتا۔ عورت کے حسن و کمال کا معیار بھی اسی عہد کی تحریروں میں واضح ملتا ہے۔ وہ خاتون کامل سمجھی جاتی تھی، جس کی باتیں دل کو بھا جائیں، جس کے لب سے ہر لفظ فائدہ مند اور خوشگوار نکلے، جو سب کو محبت دے، شہر بھر میں تعریف پائے اور جس کے ہونٹوں سے کوئی کڑوا یا ناپسندیدہ جملہ نہ سنے۔ قدیم مصری عورتوں کی عظمت و تقدس سے غافل یا ناآشنا نہیں تھے۔ ان کے پرانے لٹریچر کو پڑھا جائے تو اس میں عورت اپنے ہر رنگ اور ہر روپ میں ملے گی۔ وفادار اور جہانسار بیوی، اچھی ماں، پرخلوص اور پرجوش محبت کرنے والی دوشیزہ، طوائف اور برائیوں کی ترغیب دینے والی بدکردار عورت۔ مصری معاشرے میں ماں کے بعد بیوی کو بہت ممتاز اور مخصوص درجہ حاصل تھا۔ یونانی تہذیب کا دور 800 قبل مسیح سے 600 عیسوی کا ہے، اور یہ مذہب یونانی اساطیری نظام پر مبنی تھا اور اس کے بھی کئی خدا تھے۔ افلاطون اور ارسطو جیسے مفکرین کا بھی تعلق یونانی تہذیب سے تھا۔ دنیا کی ابتدائی مہذب اقوام میں قدیم یونانی سرفہرست ہیں۔ اساطیری روایت کے مطابق دنیا کی پہلی عورت کا نام پنڈورا تھا۔ مشہور شاعر ہیسوون نے اس قصے کو بیان کیا ہے کہ ایک دیوتا پرومیتھیسس نے آسمان سے آگ چرائی اور اس کو زمین میں بسنے والوں انسانوں تک پہنچا دیا۔ دیوتاؤں کے بادشاہ زیوس کو یہ بات ناپسند ہوئی۔ اس نے زمینی مخلوقات سے اس نعمت کو ختم کرنے کے لیے تدبیر کی کہ ایک عورت بنائی جس کا نام پنڈورا تھا۔ دنیا کی اس خاتون اول کے ساتھ ایک صندوق تھا جس کو پنڈورا باکس کہا جاتا تھا۔ پنڈورا نے زمین پر قیام کرنے کے بعد ایک روز اپنا یہ باکس کھول دیا۔ اس باکس کے اندر ہر قسم کی برائیاں بھری تھیں۔ باکس کھلتے ہی تمام برائیاں زمین پر پھیل گئیں۔ اس کے بعد پھر یہ زمین کبھی برائیوں سے خالی نہ ہو سکی۔ لہٰذا ایک طرف عورت مرد کی ضرورت تھی تو دوسری طرف وہ اس کے لیے نقصان و تباہی کا باعث بھی تھی۔ یونان کے شاعروں میں عورت کا تصور معاشرے کے رجحانات کی عکاسی کرتا ہے، یعنی وہ تباہی کا باعث ہے اور معاشی بوجھ بھی، مگر ساتھ ہی مرد کی ضرورت بھی۔ ان کی شاعری میں عورت کی تو تعریف ہے مگر بیوی کی نہیں۔ یونانی معاشرے میں عورت کو نہ تو سیاسی حقوق حاصل تھے اور نہ وہ ووٹ دے سکتی تھی۔ عمرہ کی عورتوں کے عام جگہوں پہ نام بھی نہیں لیے جا سکتے تھے۔ مشہور یونانی مورخ پلوٹارک کا خیال تھا کہ عورت کا نام، اس کا جسم اپنے گھر میں قید رہنا چاہیے۔ عورت گھر کے زنانے حصے میں اپنی زندگی گزارتی تھی۔ اسے کسی مرد سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اپنے خاوند کے دوستوں سے بھی ملاقات نہیں کر سکتی تھی۔ اسے صرف یہ آزادی تھی کہ اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر منہ ڈھک کر اپنے عزیزوں سے ملنے چلی جائے یا خاص تہواروں میں شرکت کرے۔ قدیم یونانی نکاح کو عام طور پر غیر ضروری رسم سمجھنے لگے اور نکاح کے بغیر عورت اور مرد کا تعلق بالکل معقول سمجھا جاتا تھا اور اسے کسی سے چھپانے کی ضرورت نہ تھی۔ آخرکار ان کے مذاہب نے بھی ان کی حیوانی خواہشات کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ رومن تہذیب 753 قبل مسیح سے 476 عیسوی تک اس کا یہ تہذیب چلتی ہے۔ ابتدا میں قدیم رومی دیوتاؤں پر ایمان رکھا جاتا تھا، جن میں یہ سارے جو ہیں وہ آگے خداؤں کے نام ہیں، اور آخر میں بادشاہ قسطنطین نے عیسائیت قبول کی اور یوں یہ نیا مذہب سرکاری مذہب کے طور پر رائج ہو گیا۔ یونانی زوال کے بعد رومن سلطنت کو عروج حاصل ہوا اور یہ عروج صدیوں قائم رہا۔ یونانیوں کی طرح روم میں بھی عورت اپنی تمام زندگی کسی نہ کسی مرد کے تابع رہتی تھی۔ اس پر پابندیاں تھیں، لیکن یونانی عورت کی طرح وہ گھر میں قید نہیں تھی۔ یونان فتح کرنے کے بعد روم میں خوشحالی بڑھ گئی۔ دولت کی فراوانی نے خوشحال عورتوں کے اعتبار بگاڑ دیے۔ اونچے گھرانوں میں شادیاں دولت اور سیاست کے تابع ہو گئیں۔ عورتوں کو شادی میں کوئی دلچسپی نہ رہی۔ انہوں نے فلسفہ اور ادب پڑھنا شروع کر دیا، مقرر بن گئیں، گانا ناچنا اپنا مشغلہ بنا لیا اور مولانا مودودی
اپنی کتاب پردہ میں عورت مختلف ادوار میں کے عنوان سے لکھتے ہیں۔ عورتوں اور مردوں کے برعکس عام یکجا غسل کرنے کا رواج بھی اس دور میں عام تھا۔ رومی لٹریچر نے فحش اور عریانی مضامین بے تکلف بیان کیے۔ عوام و خاص میں وہی ادب مقبول ہوا جس میں استعارہ و کنایہ کا پردہ نہ رکھا گیا۔ ایک بے لگام آزادی کی لہر میں انہوں نے بہنا شروع کر دیا۔ رومی سلطنت عیاشیوں میں ڈوبی تھی۔ شہوانی اور نفسانی خواہشات کا زمانہ تھا۔ مشہور رومن شاعر جودنال کی رائے میں روم جیسے بڑے شہر میں کوئی ایک عورت اس قابل نہیں تھی کہ اس سے شادی کی جا سکے۔ رومی عورت کو جنس ارزاں تصور کرتے تھے اور اسی جذبے کے تحت اس سے سلوک روا رکھا جاتا۔ رومیوں میں یہ رواج نہ تھا کہ وہ عورت کو طلاق دیتے، اگر انہیں ان میں سے کوئی شکایت ہوتی تھی تو وہ ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہودیت میں عورت کا تصور۔ یہودیت اور عیسائیت کے آتے آتے عورت سماجی طور پر بالکل مر چکی تھی۔ یہودیوں میں عورت کی حیثیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ بیوی کو یہ ہدایت کی گئی کہ اس کی ہر خواہش اس کے خاوند کے لیے ہو اور وہ اپنے شوہر کو اپنا آقا سمجھے۔ یہودیت میں عورت گناہ کی طرف راغب کرنے والی سمجھی جاتی تھی، اس لیے یہودیوں میں ایسے فرقے بھی تھے جو عورتوں سے دور رہتے تھے اور ان کی عبادیاں صرف مردوں کے لیے مخصوص تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ عورت شہوت اور رقابت پیدا کرتی ہے اور اس لیے جھگڑے اور فساد کا باعث ہوتی ہے۔ اس حوالے سے عصمت جمیل اپنی تحقیقی مقالے میں لکھتی ہیں کہ یہودی گھرانوں میں باپ کی حکمرانی ہوتی تھی۔ فرزندان اسرائیل کا ہر گھرانہ متعدد بیویوں، لونڈیوں، ان کے بچوں جو غلام اور کنیز پیدائشی طور پر ہی ہو جاتے تھے پر مشتمل ہوتا تھا۔ گھرانے کا سربراہ، جسے یایوشے کہا جاتا تھا، خاندان پر مکمل قانونی اور عدالتی اختیار رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تو بچوں کو زندگی کا حق دے دیتا ورنہ ان کی قربانی بھی دے سکتا تھا۔ ہندو مذہب میں عورت کا تصور۔ سومیریوں اور مصریوں کی طرح ہندوستان میں بھی ابتدائی دور میں مادرانہ نظام رائج تھا۔ ہندو مائتھولوجی میں دنیا کو تخلیق کرنے والی مقدس ہستی ایک رقاصہ پروا کرتی تھی جسے شکتی دیوی بھی کہا جاتا ہے۔ ازرعی عہد میں دھرتی کو بھی ماتا کہا گیا۔ قدیم ہند میں ہزاروں برس مادر سری نظام رائج رہا، بلکہ بعض مورخین کے مطابق دنیا کے بہت سے ملکوں میں مادری نظام ہندوستان سے گیا۔ قدیم ہند میں تنتر مات دور عورت کی سربراہی کا دور تھا، لیکن آریہ اپنے ساتھ وید نظام لایا جس میں کم سن بچیوں سے شادی، دیوداسی اور ستی کا بہیمانہ نظام عورت راج سے نجات کا ذریعہ تھا۔ آریاؤں نے ستی کے لیے انوکھا فلسفہ پیش کیا کہ ہر چیز کا کوئی آقا اور مالک ہوتا ہے، اس لیے عورت کا بھی آقا ہونا چاہیے جو مرد ہی ہو سکتا ہے۔ اس فلسفے میں ایک دلیل یہ بھی تھی کہ جس غلام کا کوئی آقا نہ رہے اس کو جن اور چڑیلیں چمٹ جاتی ہیں، اس لیے ایسی عورت کو زندہ جلا دیا جائے۔ عورت راج میں دیویوں کے چرنوں میں لڑکوں کی قربانی دی جاتی تھی اور عورتوں کی مخصوص عبادت گاہوں اور ظلم گدوں میں مردوں کا داخلہ بند تھا۔ عورت راج میں عورت کی قربانی ممنوع تھی۔ عورت راج میں مردوں کی بالادستی یا طاقت ختم کرنے کے لیے ایسے قوانین رائج کیے جاتے تھے جس میں ظالم دیوی کو خوش کرنے کے لیے پجاری اپنا جسم جلا ڈالتے تھے۔ نتیجتاً جب مرد بسر اقتدار آئے تو انہوں نے کم سن لڑکیوں سے شادی اور ستی کو راج دیکھ کر بدلہ چکایا۔ دوسری جانب مندروں میں دیوداسی نظام کو پروان چڑھایا۔ اس نظام میں موجودہ پجاریوں نے جنسی بلیک میلنگ کے لیے وہی راستہ اپنایا جو اس سے قبل بابل اور نینوا کے مذہبی پیشواؤں نے اور بعد ازاں کلیسا کی پاپائیت نے اختیار کیا۔ آریاؤں کی آمد سے قبل اور برہمن راج سے پہلے ہند میں عورت انتہائی مقدس پوتر سمجھی جاتی تھی۔ برہمن دور میں عورت کا درجہ کم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے، مثلاً وراثت میں انہیں غیر مستحق قرار دیا گیا۔
عیسائیت میں عورت کا تصور۔ عیسائیت میں چرچ کے اولیاء نے عورت کو پسماندگی کو بڑھانے میں زیادہ حصہ لیا۔ انہوں نے عورت کے کردار کو سطحی، کمزور اور دماغی طور پر اسے غیر مستقل مزاج قرار دیا۔ عورت کی صحیح تربیت کے لیے کہا کہ عیسائیت کے مذہبی علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اسے ہر قسم کی مجلس سے دور رکھا جائے، کیونکہ یہ سماجی اور ثقافتی مواقع ایسے آزاد خیال اور بحیا بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ چرچ کی جانب سے عورت کی برائیاں اس قدر بیان کی گئیں کہ نفسیاتی طور پر عورت خود اپنی ذات سے شرمندہ ہونے لگی، اور اس کے خیال سے کہ وہ گناہ، برائی اور خرابی کی وجہ ہے اور دنیا میں تمام برائیاں اس کی وجہ سے ہیں، وہ اس کا کفارہ ادا کرنے میں لگی رہی، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ اپنی خوبصورتی، اپنے لباس، اپنی زیب و زینت پر شرمندہ ہونے لگی، کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس سے لوگوں کو گناہ کے لیے ورگلایا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ مرد اور عورت کے تعلق کو ناپاک قرار دیا گیا، اس سے رہبانیت کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ یورپی قوانین عورتوں کے سراسر خلاف تھے۔ قانوناً عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہ تھا۔ عورتوں کو خاوند کے تشدد کے خلاف قانونی تحفظ حاصل نہیں تھا۔ عدالت میں جانا ان کے لیے ممنوع تھا۔ انسائکلوپیڈیا امریکانا میں درج ہے کہ ہمیں یہ بات ماننا ہوگی کہ روایتی طور پر عورت کے مقابلے میں مرد حقوق رکھتا تھا۔ مرد عورت کی نسبت کئی گنا افضل سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ میں آدمی کے مقابلے میں عورت کو ہمیشہ کمزور، کم عقل، غیر ذمہ دار اور دوسروں پر انحصار کرنے والی ظاہر کیا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عورت نے ہمیشہ معاشی کردار ادا کیا۔ زرعی اور صنعتی جو کام بھی اسے سونپا گیا، اس نے گھرداری کے ساتھ ساتھ اسے انجام دیا۔ ان رکاوٹوں کے باوجود عورتیں مختلف طریقوں سے ان پابندیوں سے بچتی رہیں۔ مرد جنگ و جدل اور حکومت میں مصروف رہتے، عورتیں کسی نہ کسی طرح ادب، فن اور دوسرے مشاغل میں حصہ لیتی رہیں۔ قانون اور حقیقت کا یہ تضاد صدیوں جاری رہا۔ قانون عورت کو پابند کرتا ہے اور عورتیں کسی نہ کسی طرح یہ زنجیریں ڈھیلی کرتی رہیں۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں تحریک نشاط ثانیہ نے یورپ میں نئے نئے نظریات اور تحریکیں منظر پر آئیں۔ ان میں ہیومنزم کی تحریک بھی تھی، لیکن ان سب میں کسی نے عورت کے مقام کو اونچا نہیں کیا۔ یورپ میں عورت کی یہ حالت صنعتی دور کے آنے تک رہی۔ سائنسی اور ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے سماجی مرتبے میں تبدیلی واقع ہونا شروع ہوئی۔ اسلام میں عورت کا تصور۔ حالانکہ اس سے بہت پہلے 7ویں صدی عیسوی میں اسلام عورت کو اہم مقام دیا، جبکہ عورت کا یہ حق یورپ کی ترقی یافتہ قوموں نے 1000 سال بعد قبول کیا۔ عورت کو طلاق کا اختیار دیا، بیوہ کو دوبارہ شادی کرنے کی اجازت دی، تعلیم اور روزگار میں عورت اور مرد کو مساوی درجہ دیا گیا۔ یہ تبدیلیاں انقلابی تھیں، کیونکہ مختلف مذاہب اور تہذیب و تمدن کی روشنی میں اب تک جو عورت کا تصور سامنے آیا، اس میں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عورت فساد کی جڑ ہے اور اس کا وجود ہی گناہ اور شہوت کا منبع ہے۔ مرد ہر گناہ سے پاک اور معصوم ہے۔ یہ عورت ہی ہے کہ جو اسے گناہ کے راستے پر ڈالتی ہے۔ شیطان بالواسطہ مرد تک گمراہی منتقل نہیں کر سکتا، صرف عورت کے ذریعے وہ مرد کو ورگلا سکتا ہے۔ قرآن نے بھی آدم کی جنت گمگشتہ کا ذکر کیا، لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ شیطان نے حوا کو گمراہ کیا اور حوا نے آدم علیہ السلام کو، اور نہ ہی قرآن حوا کو حقیقی ذمہ دار ٹھہراتا ہے، نہ ہی اس کو بالکل بری الذمہ قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جو چاہتا ہے اسے کھاؤ۔ قرآن مجید میں یہاں شیطان کے ورگلانے کا ذکر آیا، وہاں جمع کا صیغہ ہے۔ اس نے ان دونوں کو بہکا دیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 22۔
عورت کی روحانی صلاحیت کے بارے میں بھی اب تک مختلف مذاہب و تہذیبوں کی طرف سے جو طرز فکر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی یا عورت مرد کی طرح خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتی، جبکہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جنت میں دخول اور خدا کا قرب کسی جنس کی بدولت حاصل نہیں ہوتا اور نہ قیامت میں جزا و سزا صنف کی بدولت ہوگی، بلکہ سراسر اعمال کی بنیاد پر ہوگی، وہ اعمال چاہے آدمی نے کیے ہوں یا عورت نے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ پھر ارشاد ہوتا ہے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پھر وراثت کے بارے میں فرمایا مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ اسلام نے عورت کو باعزت مقام دیا، بیٹی کی پرورش کو باعث بخشش قرار دیا جب تک کہ وہ کنواری رہتی ہے، ماں باپ کے زیر سایہ زندگی بسر کرتی ہے۔ جب وہ سن بلوغ کو پہنچتی ہے تو اسلام اسے آزاد شہری کے تمام حقوق دے دیتا ہے جو ایک خود مختار فرد کی حیثیت سے اس کا حق ہے، وہ جائیداد کی وارث ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں، تہذیب میں اور ہر زمانے میں عورت اہم حیثیت کی حامل رہی ہے، چاہے اسے عزت کے قابل سمجھا گیا یا شر کا منبع، ہر صورت میں ہر معاشرے میں عورت کا کردار اہم رہا۔ اس دنیا میں عورت مختلف مذاہب اور خطوں میں مختلف روپ دھارتی رہی، مثلاً مشرق میں عورت مرد کے دامن تقدس پر داغ ہے، رومن اسے صرف ایک جنس سمجھتا ہے، یونانی فلسفے نے عورت کو شیطان کہا، توریت نے اسے لعنت ابدی کا مستحق قرار دیا، کلیسا نے اسے بدی کا سرچشمہ قرار دیا، لیکن اسلام کائنات کا واحد مذہب ہے جس نے عورت کو عزت۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل فرمایا کہ مکہ میں ہم لوگ عورتوں کو بالکل کمتر سمجھتے تھے، البتہ مدینہ میں ان کی زیادہ عزت تھی، لیکن جب اسلام آیا اور خدا نے ان کے متعلق احکام نازل فرمائے تب ہمیں ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوا۔ اچھا جی، یہاں میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سومیری تہذیب، مصری تہذیب، یونانی اور رومی تہذیب کے علاوہ یہودیت، ہندو، عیسائیت اور اسلام کی مذہب کے حوالے سے عورت کی جو اہمیت اور قدر و قیمت ہے وہ واضح کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔